السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ محترم احباب گرامی، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بالخصوص ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے ہر قسم کی رہنمائی اپنے دین سے ہی لینی چاہیے، لیکن یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ اسلام کے دعوے دار کئی ایک سازشوں کا شکار ہوئے کہ وہ دین جو ہمارے لیے مکمل رہنمائی عبادات کے لحاظ سے بھی ہے، اخلاقیات کے لحاظ سے بھی ہے، غرض زندگی کا ہر معاملہ اس کے بارے ہمارا دین مکمل رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہم لوگ شاید سستی کا شکار ہوئے کہ مختلف قسم کی سازشیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گئیں، اور اس حد تک کہ وہ عبادت جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہم گڑبڑ کا شکار ہو گئے، اور اس کے اندر بھی دو نمبری شامل ہو گئی، اور اخلاقیات کے حوالے سے معاشرتی جو اقدار ہیں ان کے بارے بھی
ہم اس قدر سستی اور بے راہ روی کا شکار ہوئے اور اس انداز سے ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا کہ ہمیں اپنی پہچان ہی نہ رہی۔ اب جہاں اغیار بالخصوص اہل کتاب یہود و نصارہ وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، مختلف ان کی سازشیں اور ان کے پروگرام ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی تہوار، کوئی نہ کوئی سلسلہ، چونکہ وہ تو گمراہ ہوئے اور وہ گمراہی کی چیزیں اس انداز سے پھیلاتے ہیں کہ ہم سادہ قسم کے مسلمان بھی ان چیزوں کے اندر کھو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی اہل کتاب کا ہم تہوار پسند کر لیتے ہیں، اس کو منانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہندو ان کے تہوار کو پسند کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ موسم جب بہار کا شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس موقع کے اوپر بسنت کا سلسلہ، ہمارے تو یہ طریقے نہیں ہیں۔ اب اسی انداز سے پرسوں کا دن جو گزرنے والا ہے 14 فروری، جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اغیار وہ تو مناتے ہیں کیونکہ ان کا تو ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شیطان نے ان کو ورگلا رکھا ہے، لیکن ہمیں تو اس بات کی فکر کرنا چاہیے نا کہ وہ کام جس کے بارے اشارہ ہو تو اللہ تعالیٰ نہ پسند فرمائیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ الزام تراشی ہے، لیکن چونکہ وہ خبر وہ بے حیائی کی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس لیے آگاہ کر دیا اور اس کے بارے خبردار کر دیا کہ اس طرح کی خبر پھیلانا یا اس طرح کی بات کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ ویسے تو یہ جو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ کچھ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے، کچھ منافق لوگ، انہوں نے اس طرح کی افواہ اڑائی، خبر پھیلائی، جس خبر کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سختی سے اس کا رد عمل دیا اور اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ تو خالص اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے بچت ہو گئی، ورنہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ بات اپنی زبانوں کے ساتھ کر رہے ہو اور ایسی بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کہ کسی کے بارے، کسی پاک دامن مومنہ عورت کے بارے میں کوئی ایسی بے حیائی کی بات کرنا، اللہ فرماتے ہیں تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے ہاں ایمان والوں کی کتنی قدر ہے کہ اگر کوئی ایمان والوں کے بارے میں، مومنہ عورت کے بارے میں کوئی افواہ ہی پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سختی سے ڈانٹ پلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم نے جی یہ جو بات سنی اس وقت تم نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسی بات نہیں کرنا اگر تم ایماندار ہو، یعنی ایمان والوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی زبان سے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے آیات واضح کر کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمان باری تعالیٰ جاری ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر۔ اب دیکھ لیجئے کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ابھی ایک افواہ کی حد تک ہے،
لیکن ایمان والوں کی عزت، ان کا وقار اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قابل قدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، آپ نے یہ جو بات کی ہے تو اس بنیاد پہ دنیا اور آخرت کے اندر عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ کی بات پکی ہے اور اللہ کا بتایا ہوا اصول جو ہے وہی اصل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا، یہ اس کی مہربانی ہوئی کہ عذاب نہیں آیا تمہارے اوپر۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، ایمان والوں کی پاک دامنی، مومنہ عورتوں کی عفت و عصمت، اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ، غیر وہ تو برباد ہوئے، وہ ساتھ ہمیں بھی برباد کرنے والے ہیں۔ لہذا اس طرح کا دن، اس کے اندر ملوث ہو جانا، اس کو منانا مسلمانوں کے لیے کس حد تک گنجائش موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کے اندر ایک بنیادی کردار ہے اس کا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حیا اور ایمان اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک غائب ہوتا ہے تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ حیا کا تعلق اس قدر ایمان کے ساتھ گہرا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہے پھر جو مرضی کرتا رہے۔ یعنی ایک مومن آدمی کے لیے حیادار ہونا اور اس کو اپنے آپ کو پاک دامن بنا کے رکھنا اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ فاحشہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے حیائی اور بدکاری کے اوپر بولا جاتا ہے لفظ قرآن مجید کی وضاحت کے مطابق۔ لہذا اگر کسی بدکاری کے اندر کوئی ملوث ہوتا ہے یا کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے تو وہ اس ضمن میں آ جائے گا، اور اس کے بارے اللہ پاک کی یہ وعید ثابت ہو جائے گی کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ایمان والوں کے اندر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اغیار، وہ اہل کتاب، وہ بھی ہمارے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جو ہمارے اس اسلامی معاشرے کے اندر رہ کر کے وہ بھی اس بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک مومنہ عورت کی عفت و عصمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اس کا مقام ہے۔ ایک عورت کا چاہے جائے کہ معاشرہ ہی ایسا ہو جائے، ہماری بیٹیوں بہنوں کے بارے میں ایک ایسا سلسلہ چل نکلے کہ وہ خود بھی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہوں اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ بہت آگے جانا تو دور کی بات ہے، اس طرح کی بات کہنا، کسی کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار کرنا، یا اس بنیاد پہ اس دن کو مناتے ہوئے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ سرخ گلاب اس کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، جاننے والوں کو بھی نہ جاننے والوں کو، حالانکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو بے حیائی ہے، اس کی عشق ہے کہ ایک پادری جو ہے کلیسا کے اندر اگر راہبہ کے اوپر دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پہ یہ دن منایا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے اس کے لیے؟ کبھی نہیں۔ لیکن کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، کہ ہم وہ کام جس کو ہمارا دین ناپسند کرتا ہے اور وہ کام جو غیروں کا ہے، جو بے حیائی کی دعوت ہے، آگے کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ سلسلہ ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا حیا کے خلاف ہے یہ بات کہ کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ اس انداز کی بات کرنا یا اس کو محبت کی دعوت دینا یا اس کے ساتھ ایسا اظہار کرنا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک غیرت مند انسان وہ تو سمجھتا ہے کہ کبھی میں اپنے لیے ایسی بات پسند کروں گا، جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو کسی غیر کی عزت کے اندر بھی اس کو محتاط ہی رہنا چاہیے۔ لہذا یہ محبت کے پھول، اس کی بنیاد آپ جانتے ہیں عشق ہے، بے غیرتی ہے، اور یہ بے غیرتی کی دعوت ہے۔ لہذا کسی کی بہن ہے تو اپنی بہن ہے، اگر کسی کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی ہے۔ کیوں کہ ایک مکافات عمل کا سلسلہ ہے دنیا، اور ایسی
حالات سامنے آئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایک فرد کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو یہ پھول پیش کر رہے ہے تو کیا اس کو اس بات کا فکر نہیں ہے کہ معاشرہ تو یہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بہن بیٹی کو پیش کرنے والا کوئی دوسرا ہو؟ اور پھر اس لحاظ سے یہ تو اگر ہم خود ایسا کام کرتے ہیں تو ہماری غیرت کا جنازہ نکلنے والی بات ہے کہ ہمارے اندر وہ غیرت نہیں ہے، غیرت ایمانی جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں سبق ہی اس انداز کا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ پاک دامن ہیں، آپ کی عفت و عصمت 100% محفوظ ہے، اور اس لیے اسلام نے ایسے ایسے دستور بنائے کہ کہیں کوئی برائی کا شائبہ تک پیدا نہ ہو۔ لیکن ہم نے شاید مشابہت غیروں کی اختیار کر لی اور یہ نہیں سمجھا کہ ہم اپنے دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے دین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، جو کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس بات کا ہم نے کبھی فکر کیا کہ ہم اپنی عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، اپنے معاشرتی زندگی کے اندر، اپنے رہن سہن میں غیروں کے طریقوں کو شامل کریں گے تو اگر ہمارے پلے ہی کچھ نہ رہا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ دین جس کے اوپر ہم بڑی محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کام بننے والا ہے، اگر اس دین سے اللہ پاک نے ہمیں نکال دیا تو پھر کیا بنے گا؟ آپ سن کے فرامین ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جو کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان کو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہے، چونکہ ہماری بنیاد تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پہ محبت ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہوگا ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ اور محبت تو ایک پاکیزہ لفظ ہے، اس کے مد مقابل عشق کا لفظ وہ بے حیائی والا لفظ ہے۔ اور اسی بنیاد پہ شاید آپ سب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا آپ لوگ مسلمان ان اہل کتاب کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرو گے، اور اگر ان میں سے کوئی کسی بل میں گھستا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرو گے۔ مطلب کیا ہے؟ بھی ہر لحاظ سے ان کی مکمل پیروی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو کہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم کیسے غیروں کے طریقوں پہ چلے ہوئے ہیں۔ ہمارا اپنا دین بڑا خوبصورت ہے، بڑی تفصیلات ہیں، بڑا ہم جتنا مرضی ٹائم دے دیں اپنے دین کو کبھی ہماری محنت پوری نہ ہوگی، جتنا بھی کر لیں گے اس کے اندر مزید گنجائش ہوگی کہ آپ لوگ اور محنت کر لیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کے اوپر لگائیں، ٹائم دیں، محنت کریں، ہم دوسرے تیسرے کام شروع کر دیں۔ تو یہ بے حیائی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں جن کے اوپر جنت ہی حرام کر دی جاتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ۔ پہلا وہ شخص ہے جو دائمی شرابی ہے، ہمیشہ سے شراب کا رسیہ ہے، ہر وقت شراب پیتا ہے اور اس کو کوئی ہوش ہی نہیں رہتی، کیونکہ شراب ایک ایسا نشہ، ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ کرتے ہیں، کوئی انسان نشہ استعمال کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ہوش و حواس ہے بھی تب بھی دین نے اس کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو جو دائمی شرابی ہے اس کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور کے مطابق اس کے اوپر بھی جنت حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دیوس انسان، بے غیرت قسم کا انسان کہ اس کی بہن بیٹی، اس کے عزیز و اقارب اگر اس کے سامنے بھی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں یا وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو محسوس نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کے اندر غیرت باقی نہیں رہی، غیرت ختم ہوئی ہے تو وہ دیوس ہے، اور اس کے لیے یہ سختی سے آرڈیننس موجود ہے کہ یہ بھی جنت کی ہوا نہیں پائے گا اور جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ یہ سلسلے ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہیں، اور پھر اس کے اوپر چونکہ یہ سارا میڈیا کا سلسلہ جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے، مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تو دن بدن
خراب سے خراب تر اور خراب ترین ہوتے جا رہے ہیں کہ پرانے ادوار کے اندر تو کچھ سلسلہ محدود تھا، اب تو وہ سلسلہ ایسا چل نکلا ہے کہ شاید وہ اغیار بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کر رکھے ہیں، جس کا ایک خاص جو ہے وہ سمجھیں ہتھیار وہ ہمارا موبائل بھی ہے، آج کل کا ٹچ موبائل، اور پھر یہ نیٹ کے اوپر سلسلہ سارا، تو اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ بچائے گا وہی بچے گا، ورنہ پھر یہ سلسلہ اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ شاید ہم اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اصل میں غیروں کے بنائے ہوئے پروگرام ہیں کہ وہ خود اپنے لیے شاید یہ چیزیں استعمال نہ کریں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں تو دے دیے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کی رو میں بہہ رہا ہے۔ لہذا یہ اغیار کی نمائندگی جس انداز سے اخبارات کرتے ہیں، ریڈیو کرتا ہے، ٹی وی کرتا ہے، اور باقی یہ فلم ہے، ڈرامے ہیں، اور جو بھی سوشل میڈیا کا سلسلہ ہے، یہ سارے سلسلے، اور دیکھ لیں کس انداز سے یہ تہوار ویلنٹائن ڈے، اس کے پھول اور اس کے وہ سارے انداز کس قدر پرچار ہوتا ہے کہ شاید کیونکہ شیطانی سلسلے ہیں نا، یہ بدی کی آرائش جب ہوتی ہے اور نیکی کے خلاف سازش کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے، تو شیطانی وساوس جو ہیں وہ ایک اچھے بھلے نیک آدمی کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لہذا جس حد تک ممکن ہو اس سے بچا جائے، اپنے بچوں کو بچایا جائے، اپنے معاشرے کو بچایا جائے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اس لیے یہ چونکہ ایک خطرناک عمل ہے اور ایسے سلسلے ہیں کہ جو بنیاد بنتے ہیں اور انسان آگے پھر برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لہذا بنیاد ہی سے اپنے آپ کو بچانا اور ایسی چیزوں سے محتاط رہنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے سلسلے کے اندر لازمی بات ہے کہ یہ سلسلے غلط ہیں، اس لیے ان کو بنانا تو بالکل منع ہے، بہت خطرناک ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر گناہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کے لیے جو حیا ایک بنیادی چیز ہے اور ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط وہ بنتا ہے اور اس طریقے سے نظام چلتا ہے، اور یہ نتیجتاً عیسائیوں سے مشابہت ہے کہ انسان جو ایک پاک باز انسان ہے اس کو بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے، لیکن یہ ان چیزوں میں بہہ جاتا ہے اور پھر بالخصوص غیروں کے ساتھ نکالی کرتے ہوئے غیروں کے طریقے جب اختیار کرتا ہے تو اس کے پلے اس کا دین نہیں رہتا۔ اس لیے ایک مسلمان آدمی کو مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے اور جو دین اس نے اختیار کیا ہے اس دین کی قدر کرنا چاہیے اور اس دین کی تعلیمات کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور دین کی چیزیں جو ملیں ان کو اپنانا چاہیے، اور دین کے مد مقابل جو غیروں کے سلسلے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وبال جان ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی دنیا جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یقین جانیے اگر ان چیزوں کے اندر ہم کھو جاتے ہیں تو دنیوی لحاظ سے بھی ہمارے لیے باعث ندامت بھی ہیں اور باعث نقصان بھی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائیں اور خود ہم بچنے کی کوشش بھی کریں، اور ایسے سلسلے جو خطرناک ہیں ان سے ہر لحاظ سے محتاط رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبی۔